ہم اپنے پروردگار کی جتنی بھی تعریف کریں، حمد و ثنا کریں، شکر بجا لائیں، وہ کم ہے۔ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، اور وہی ذات بابرکت اس چیز کے لائق ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا ہے۔ ان گنت شمار درود و سلام ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب کرام اور ازواج مطہرات۔ اللہ رب العالمین سب کو برکتوں سے نوازے۔ محترم بھائیو، یہ مہینہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے۔ اس کے اندر رمضان المبارک کی تیاری کے لیے بھی کچھ نیک اعمال کیے جاتے ہیں، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جہاں پر کوئی چیز اصل ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے، تو وہاں پر نقل بھی ہوتی ہے، بازار میں اس کی نقل بھی آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ اصول دیا قرآن پاک کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے قدم مت بڑھانا، کبھی اللہ اس کے رسول کے سامنے قدم نہ بڑھانا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار رکھنا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے، سب کچھ جانتا بھی۔ محترم بھائیو، بات شعبان کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں، غور سے اس واقعہ کو سنیے۔ ابو داؤد شریف کے اندر 4607 نمبر پر یہ حدیث اور اس میں موجود یہ قصہ اور واقعہ موجود ہے۔ دو تابعی ہیں، عبد الرحمن بن عمر السلمی اور حجر بن حجر۔ عبد الرحمن سلمی اور حجر دونوں کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے پاس گئے، ان کا نام تھا ارباز بن ساریہ، ارباز بن ساریہ، اور پھر کہا کہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ برگزیدہ صحابی ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیات اتری ہیں۔ پھر انہوں نے وہ آیت بھی پڑھ کے سنائی جہاں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے اوپر نفاق کی مہر لگائی کہ یہ منافق ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں جن کا حقیقی عذر ہے، جیسے کوئی نابینا ہے یا معذور ہے، لنگڑا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں کہا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، اور نہ ہی وہ لوگ گناہ گار ہیں، نہ ہی وہ لوگ کسی حرج کا شکار ہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو آ کے کہتے ہیں لِتَحْمِلَنِي قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، وہ آ کے کہتے ہیں کہ حضور ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں کوئی سواری دے دیں تاکہ ہم سوار ہو کر جہاد کے لیے جائیں۔ آپ آگے سے کہتے ہیں کہ میرے پاس وسائل نہیں کہ میں تمہیں سوار کروں، تو وہ پھر جب آپ سے واپس پلٹ کر جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں، غم ہوتا ہے انہیں کہ ہم جہاد سے پیچھے رہ گئے ہیں اور ہمارے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ ہم وہاں پر جا کے جہاد کر سکے، اور وہ رو رہے ہوتے ہیں، اندر ہی اندر سے غمگین ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں دونوں تابعی کی یہ آیت جن کے بارے میں اتری ہے ان میں ارباز بن ساریہ بھی شامل ہے جن کی ہم آپ کو حدیث بیان کرنے لگے ہیں۔ یہ وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جہاد کے لیے اجازتیں مانگتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری نہیں تھی۔ آج بھی ایسے بڑے لوگ ہیں ورنہ جن کے دل میں جب بات آتی ہے کشمیر کی، فلسطین کی، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل ہو، ہم جا کے اسرائیل سے لڑیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، لیکن ان کے پاس وسائل بھی، وہ جا نہیں سکتے۔ ایسے لوگ بھی ہر دور میں ہر زمانے میں ہوتے ہیں، تو ارباد بن ساریہ ان کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد
عبد الرحمن سلمی اور حجر بن حجر کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے، فسلمنا وقلنا، ہم نے جا کے ان سے سلام لی اور ہم نے ان سے یہ بتایا، ان سے یہ بات کی کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اتیناک زائرین و عائدین و مقتبسین، ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے، آپ کی بیمار پرسی عیادت کرنے کے لیے، اور تیسرا ہمارا مقصد ہے ہم آپ سے کچھ روشنی لینا چاہتے ہیں علم کی، تاکہ آپ سے کچھ باتیں ملیں۔ یہ تین مقصد ذکر کیے دونوں نے صحابی رسول کے پاس جانے کے، ہم آئے آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ کے بندو، وہ آنکھیں انہوں نے حضور کو دیکھا ہو، وہ آنکھیں جس چہرے میں ہے، اس کی زیارت کرنا بھی برکت ہے، ان لوگوں کی بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، جس نے آپ کے چہرے کو دیکھا، پھر جس نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر جس نے اس کے چہرے کو دیکھا، تبا تابعین تک چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی تھے، کہا ہم آپ کی زیارت کرنے آئے، آپ کی عیادت کرنے آئے ہیں اور آپ سے علم حاصل کرنے آئے۔ تو یہ بات بھی ساریہ بیمار تھی، تو وہ انہیں کہنے لگے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، پھر تو یاد رکھ لو۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، جب آپ نے سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہو گئے، تو آپ اپنا رخ انور ہماری طرف بیٹھ گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد مقتدی ابھی صفوں میں تھے، تو آپ نے ان کی طرف منہ کیا اور کہتے ہیں کہ ایسی نصیحت کی، فوازنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کی کہ جس سے سامنے بیٹھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ان کے دل دہلنے لگے۔ وہ اثر آواز کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہو تو ان کا امتی ہو، عام ہو، خطیب ہو، تو کیا اثر ہوتا ہے جب وہ پورے دل سے بات کرے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بات کر رہے ہو تو اصحاب رسول پر کیا اثر تھا۔ کہتے یہ ایک سما بن گیا اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو ہیں، دل ان کے تہ گئے۔ تب جب یہ کیفیت تھی تو کسی نے فوراً موقع کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، آج کوئی عام نصیحت نہیں، آج کوئی خطبہ عام خطبہ نہیں ہے، آج درس عام درس نہیں ہے، آج یہ کوئی عام مجلس نہیں لگتی، آج تو ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کأنہا ہذہ موعظۃ مودع فماذا تعہد الینا، آج ایسے لگتا ہے جیسے جانے والا پیچھے رہنے والوں کو وصیتیں کرتا ہے، آج تو ایسے لگتا ہے جیسے چھوڑ کر جانے والا، گھر سے باہر جانے والا مسافر پیچھے رہنے والے اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ آج عالم وہ ہے، تو آپ ہمیں بتائیے آپ کے دل میں وصیت کیا ہے جو آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، آپ آج ہمیں اپنی وصیت سنائیں۔ یہ ہے وصیت۔ لوگوں نے جھوٹی وصیتوں کے اوپر فرقے بنائے ہوئے ہیں اور جھوٹی وصیتوں کے اوپر دعوے کیے ہوئے ہیں، اور ابوبکر، عمر، عثمان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ وصیت چاہتے ہو تو یہ ہے وصیت حضور کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی۔ کہتے جب ہم نے یہ پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے بولنے لگے۔ آپ نے اس وصیت میں، اس درس کے اندر یہ وصیت کہا، اوصیکم بتقوی اللہ فی السمع والطاعۃ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، اور اپنے حکمران، اپنے امیر، اپنے بڑے کی بات سننے اور کہنا ماننے، چاہے وہ تمہیں دکھنے میں حبشی نظر آتا ہو، اس کا سر منقے جیسا چھوٹا ہو، چاہے اس کی عقل نہ ہو، لیکن تم فتنہ انگیزی نہ کرنا اور آپس میں لڑائی جھگڑا کر کے امت کی اجتماع کو اور اکٹھے معاملے کو توڑنا مت۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، پہلی چیز اوصیکم بتقوی اللہ، دوسری والسمع والطاعۃ، بات سننا بڑوں کی غور سے، اور اپنے حکمران، اپنے لیڈر، اپنے امیر کی بات سن کے اس کے اوپر پھر۔ اس کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات کی پیشین گوئی کی، آپ نے فرمایا یاد رکھنا
فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ان میں سے جو زندہ رہیں گے وہ دیکھیں گے دن بدن اختلاف بڑھے گا، اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا، اور اختلاف اتنا زیادہ ہو جائے گا فتنے میں جب لوگ پڑ جائیں گے اور اختلاف بڑھ جائیں گے ہر طرف، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ راشدین، تم اس صورت میں میرا طرز عمل اپنانا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا، جتنا اختلاف بڑھے، جتنا فتنہ بڑھ جائے، قرآن و سنت سے دور نہ ہونا، سنت کے قریب ہونا، یہ راستہ ہے اختلاف کو ختم کرنے، یہ راستہ ہے فتنوں سے نجات کا، کہ اتنے قریب چلے جانا، اتنے اندھیرے ہیں اور روشنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وحی اتاری ہے، قرآن و سنت روشنی ہے، تم جتنا روشنی کے قریب رہو ان سے بچ جاؤ، تو اس لیے تم میرے طرز عمل کو اپنا لینا، اور اس کے ساتھ فرمایا تمہارے ہدایت یافتہ رشد والے جو حکمران اور خلیفہ ہوں گے ان کے طرز عمل کو اپنا لینا۔ تیسرے جو بات کی ہے وہاں کہا تقوی اور اطاعت نہ چھوڑنا، یہ بھی اسی کی آگے تفسیر ہے، تقوی آتا ہی بندے میں تب ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، جب وہ قرآن کی پیروی کرتا ہے۔ تقوی اللہ اور اللہ کے حبیب کے راستے کو چھوڑ کر کبھی نہیں آ سکتا، یہ بات ذہن میں رکھ۔ اور پھر دوسری جو اطاعت ہے اس کی پھر آگے بات بتا دی کہ اطاعت کس حکمران کی کرنی ہے؟ جو تمہارا جو خلیفہ ہوگا، خلیفہ کا مطلب وہ جانشین ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت کا، وہ اعمال کرے گا اس طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلطنت کو، ریاست کو، سیاست کو چھوڑتے گئے ہیں، اور ہدایت یافتہ ہوگا اور وہ رشد تنسے ہوئے بھی ہے، وَأَرْسِلْ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، تو تمسک بھی ہے، تمسک کہتے ہیں عربی میں جانور جو ہوتا ہے پرندہ، اس کا پنجے سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، پنجہ مار لینا، ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا، چھوڑنا نہ، اور عزو کا معنی ہوتا ہے دانتوں میں کسی چیز کو لے کے پکڑ لینا۔ دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا کہ اتنا مضبوطی سے پکڑ لینا، دانت بھی مار کے چک مار لینا، پنجوں کے ساتھ بھی پکڑ لینا، انہیں مثال دی کیونکہ وہ صحراؤں میں رہنے والے تھے، جیسے جانور منہ اور ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے، کہ اس طرح چھوڑنا نہیں، نہ میری سنت کو اور نہ ہدایت یافتہ رشد والے حکمران و خلافہ جو ہے ان کی سنت کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خلافہ کی وضاحت نہیں کی، یہ بات میں علماء نے اور سلف نے کہا کہ خلافہ سے مراد ابو بکر عمر عثمان علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کی اتباع کا حکم دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر کہا یاد رکھنا، بچنا بھی ہے تم نے، یہ کام ہے کرنے والا جو تمہیں فتنوں سے، اختلاف سے بچائے گا۔ آج بھی فتنے اور اختلاف ہے بہت زیادہ، اور بچنے کے لیے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اپنے آپ کو دور رکھنا دین میں نئے پیدا کیے ہوئے کاموں سے، اور ان کو اپنے قریب نہ آنے دینا، خود بھی ایسے کاموں کے قریب نہ جانا، اور یاد رکھنا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر وہ چیز جو تم سمجھو کہ یہ وہ نیا کام ہے جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے کلام سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہیں، اور تم اسے دین سمجھو گے، یاد رکھنا وہ دین نہیں ہے، وہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور یاد رکھنا ہر وہ چیز جو تم نے نئی پیدا کی اپنے دین کے اندر وہ تمہارے لیے، تم جتنا جڑے ہو گے وحی الہی کے ساتھ، اللہ کی بات کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ، اتنا جڑے رہو گے ہدایت کے ساتھ، امن کے ساتھ، جتنا چھوڑ دو گے اندھیرے آ جائیں گے، فتنے آ جائیں گے، گمراہیاں آ جائیں گی، راہ پلٹ جاؤ گے، صراط مستقیم ختم ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی۔ میرے بھائیوں، یہ وصیت ہمیشہ دین کے معاملے کے اندر یاد، ہمیشہ یہ وہی وصیت ہے جب اصحاب رسول نے آپ کو کہا آج لگ رہا ہے کہ آپ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ حصہ دے دیں، بنیادی باتیں، تو آپ نے کہا اللہ کا تقوی،
اپنے ذمہ دار کی اطاعت، بات سننا، کہنا ماننا، حکمرانوں سے لڑنا نہیں، دعوت کے اصولوں کو سمجھنا، فتنوں سے بچنا، گمراہیوں سے بچنا، اور کہا سنت کے قریب رہنا اور بدعات سے گریز کرنا، یہ راہ نجات ہے۔ میرے بات یاد رکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں یہ دیا ہے، اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ بہت بڑی گارنٹی ہے، اس میں مطلق بات کہہ دی گئی ہے، جو بھی میرا محبوب تمہیں دے وہ تم نے پکڑنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور جس سے بھی روک دے میرے پیارے پیغمبر تم نے رکنا ہے اس سے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ماں عام کر کے یہ کہہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار حاصل ہے، اللہ کے حکم سے وہ شریعت سازی کرتے تھے اور وہ دین بتلاتے تھے۔ جیسے قرآن کو ماننا ضروری ہے میرے بھائی، اس کے بغیر نجات نہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر بھی نہیں۔ یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، بنیادی مقدمہ اور یہ حدیث اور یہ آیت۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ، اگر ہم نے اس میں کوئی نیک کام کرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو اور قرآن کی آیات کو مد نظر رکھ کر ہم کہاں سے لیں گے باتیں؟ اللہ کے کلام سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ ہم دیکھیں گے ہمارے پیارے پیغمبر جو ہے سب کیسے گزارتے تھے شعبان کے، ان کی سیرت مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے 2753 نمبر پہ، مسند احمد کے اندر حدیث کے جو راوی ہیں وہ اسامہ بن زید ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ یہ رسول جنہیں کہا جاتا تھا اسامہ بن زید، زید کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید کے بیٹے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اے اللہ کے حبیب، جب آپ روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اب آپ رکھتے چلے جائیں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں اور نادا ہی نہیں کریں گے، اور جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ کبھی روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ لیکن دو چیزوں کو دیکھا ہے، ایک ہم نے آپ کی کب اور روٹین دیکھی ہے، اور ایک ہم نے سالانہ آپ کو رمضان کے علاوہ ایک مہینے میں دیکھا ہے۔ ان دونوں جگہوں پہ آپ نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا، اس کی وجہ کیا ہے بتائیے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سوال کیا کیا اسامہ بن زید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ویسے آپ پرواہ نہیں کرتے دنوں کی، روزے رکھتے ہیں، جب جی چاہے رکھ لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کون سے دن ہے وہ ہفتے کے، کہا جی ایک سوموار ہے اور ایک جمعہ۔ ہم آپ کو غور کرتے ہیں کہ آپ وہ روزہ نہیں چھوڑتے۔ فرمایا تو پھر سنو، بات یہ ہے ذالک یومان تعرض فیہما الاعمال علی رب العالمین، یہ وہ دن ہے جب اللہ رب العالمین کے پاس ڈیٹا پورے ہفتے کا جمع ہوتا ہے، اور فرشتے جا کے وہاں پہنچا دیتے ہیں ہماری کتاب میں، جہاں سے یہ جو ہم ہمارے پڑھنے روزانہ کے بن رہے ہوتے ہیں یہ وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میرا عمل جائے میرے اللہ کے پاس تو میں روزے کی حالت، یہ میری خواہش ہے، یہ میری عادت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ رب کے پاس میرا عمل جائے تو میں کس حالت میں ہوں؟ روزے کی۔ دوسری بات فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ کہا جی شعبان کا مہینہ۔ ہم نے بڑا غور کیا، آپ رمضان المبارک کے روزے پورے رکھتے ہیں، اس کے علاوہ شعبان کے بڑے روزے رکھتے ہیں۔ یہ جو مہینہ ابھی شروع ہوا ہے شعبان کا، جس کے اندر آج ہم موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا یاد رکھو اسامہ، ذاک الشہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے یغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غافل ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ بین رجب و رمضان، اس سے پہلے رجب ہے، اس کے بعد رمضان ہے، یہ ان کے درمیان باقاعدہ اس کو لوکیٹ کیا، بتایا کہ یہ مہینہ آتا کب ہے، کہا رجب اور رمضان کے درمیان، شعبان اس کا نام۔ وَهُوَ الشَّهْرُ، یہ بھی ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الآفات الی رب العالمین، رب العالمین کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، جیسے ہفتہ وار، سوار، جمعرات کو عمل اللہ کے پاس اٹھائے جاتے ہیں، اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اعمال۔ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي، تو میں تو ہمیشہ یہی پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل جائے تو میں روزے، جب میرا عمل میرے رب کے پاس جائے تو میں روزے دار۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آپ کے محبوب اسامہ بن زید نے جو بیان کیا وہ نہیں، اس مہینے میں آپ کثرت سے روزہ رکھ، حتیٰ کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے 1970 نمبر پہ، اتنے آپ روزے رکھتے تھے شعبان کے مہینے کے، کوئی دیکھتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ آپ نے پورا مہینہ ہی روزہ رکھا، دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا یا یہ کہتے تھے صحابہ رسول کہ آپ نے یوں سمجھو اتنے روزے رکھے ہیں کہ شعبان سارا ہی روزوں گزار دیا، آپ رمضان تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اس لیے اگر کوئی ایک آدھا روزہ چھوڑتے تھے تو اس کا پتہ چلنے کی وجہ سے یہی مشہور تھا کہ آپ شعبان کے سارے مہینے کے روزے رکھتے ہیں۔ یہ لفظ ہے فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، گویا یہ سمجھو سارا مہینہ ہی روزوں میں گزارا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، سنت اس مہینے کے بارے میں وہ روزوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ادب بھی سکھایا ہے، وہ ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب شعبان شروع ہو جائے تم میں سے جو روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھے، لیکن جب نصف شعبان ہو جائے تو پھر روزے شروع نہ کرو، شروع سے شروع کرو، شعبان شروع ہوتے ہی شروع کرو اگر روزے رکھنے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحیح بخاری میں ہے 1914 نمبر پہ، فرمایا رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھو۔ اگر آپ نے پورا شعبان نہیں رکھا تو پھر اس وقت نہیں رکھنا ہے، اگر شعبان شروع سے رکھ رہے ہیں تو پھر آپ پورا مہینہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ شعبان رمضان سے 2-3 دن پہلے چھوڑ دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ تیاری آگے روزوں کے لیے آپ کر سکیں۔ یہ ادب بھی سکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ شعبان کے روزوں کا۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے جب کوئی چیز اصل بنتی ہے تو اس کی نقل بھی ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے، اس لیے شعبان کے بارے میں بڑی من گھڑت روایات آپ کو بتانا ضروری ہے کہ ان میں ذوق کیا آپ نے سننی ہے، وہ روایتیں آپ نے اخبارات پہ پڑھنی ہے، آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ آئیں گی حدیثیں، حوالے آئیں گے، پھر آپ کہیں گے ہم نے تو فلاں حدیث بھی پڑھی تھی۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ روایات ضعیف ہے، اور ان میں ذوق کی وجہ یہ ہے، اور جو سچ ہے صحیح ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے، حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، یہاں پہ مشکل ہے سچائی سے جینا۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں، مجھے مولانا یوسف تیربی صاحب انشاءاللہ جو ہمارے پاس کانفرنس میں بھی آئیں گے، انہوں نے بتایا کہ میرا ایک دوست ہمارا بھائی، اس نے بتایا، کہتا میں نے کاروبار شروع کیا یہ جو دال وغیرہ، تو میں بھی کوئی مارجن نہ لے کر بھی بیچتا تھا تو وہ چیز باقیوں سے مہنگی تھی، میں بڑا پریشان، میں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے یار، میں تو جتنے کی آتی چیز اتنے کی بیچ دیتا ہوں۔ تو کہتا مجھے بازار کے بندوں نے سمجھایا کہ حضرت صاحب ایسے بھی کام چلتا، اس دال کے اندر باقاعدہ ایک توڑے میں اتنا روڑا پڑتا ہے، یہ چھوٹا چھوٹا کینکر لانے پڑتے ہیں، گھروں میں دینے پڑتے ہیں، تو اس طرح کام چلتا ہے۔ مرچ کے اندر یہ فران جو ہے نا وہ پک ڈالنی پڑتی ہے، کام ایسے یہ بازار میں چلتا ہے، اور اس میں اتنا پانی ڈالنا پڑتا ہے، اتنے من کے پیچھے ایسے کر کے پھر معاملات صحیح ہوتا ہے، ورنہ تو بچت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی یہ کیفیت بنی ہوئی ہے کہ ہر جو ہے نا وہ حقیقی چیز ہے، اس میں ملاوٹ کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں جی ہم کیسے رہے، ہم تو رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ حالت ہے ہماری۔ تو جب آپ کی دال میں ملاوٹ ہے، آپ کے دودھ میں ملاوٹ ہے، آپ کے کپڑے میں ملاوٹ ہے، اور آپ کے حکمرانوں میں ملاوٹ ہے، آپ کے پہرے داروں میں ملاوٹ ہے، مجھے بتاؤ تو کیا دین کے فضائل میں ملاوٹ نہیں ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو گیا وہ صحیح ہوگا؟ ایسے نہیں ہے میرے بھائیو، جب ہر جگہ ملاوٹ ہے تو یہاں بھی ملاوٹ ہے، یہاں پر بھی صحیح اور خراب کو آپ کو الگ الگ کرنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح روایات تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک اور حدیث آگے جا کے سناؤں گا جو شعبان کے بارے میں درست ہے۔ کچھ حدیثیں بڑی مشہور ہیں شعبان کی فضیلت کے بارے میں، مثلا ایک حدیث آپ سنیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رجب ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، جو شعبان ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔
من گرد کتابوں کی کتاب لکھی ہے سنانی نے الموضوعات، اس میں باقاعدہ لکھ دیا ہے امام سنانی نے کہ یہ کپ ہے لوگوں نے بنا کے لگائی. کپ سمجھ رہے؟ یہ کپ ہے، حدیث ہے نہیں سرے سے، کتاب میں ائمہ نے ہمارے سلف نے لکھ دیا کہ ایسی کوئی بات موجود نہیں. اسی طرح ایک ضعیف روایت چلتی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ کس کا روزہ ہے؟ شعبان کا. یہ بھی ضعیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آتی ہے فضیلت وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جب بات ہو. ایک حدیث ہے بڑی مشہور ہے، آپ اخبارات تک پڑھیں گے، مفتیان آپ کے آئیں گے. 739 نمبر سنن ترمذی کے اندر وہ حدیث، اس کے اندر ہے بیان کرنے والی ہماری ماں امی عائشہ. وہ کہتی ہیں کہ ایک دن رات کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات کا وقت تھا، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھ کے نکل گئے بستر سے. میں نے دیکھا تو وہ بقیع کے اندر تھے. ان کے پیچھے گئی، تلاش کیا تو بقیع جو ہے قبرستان ساتھ وہاں پہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی ہے، وہاں آپ گئے ہوئے تھے. تو کہتی ہے جب میں نے آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے کہا تم ڈر گئی ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا، خوف زدہ ہو، کیا کیفیت تمہاری، جیسے تم گھبرائی ہوئی ہے. تو وہ کہنے لگی کہ اے میرے محبوب، میں نے یہ سمجھا کہ آپ مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے. عورتیں ہیں نا، پھر عورتوں نے وہی سوچنا ہے جو ان کے دل میں. کہا میں نے سمجھا لگتا ہے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے رات کو اٹھ کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بتایا اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے اوپر یا کسی پہ بھی ظلم کبھی نہیں کرے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اللہ عز و جل اترتے ہیں جب شعبان نصف ہوتی ہے، 15 شعبان جس کو آپ شبرات کہتے ہیں. شبرات کی رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا کی طرف. تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں لوگوں کو، اتنی بخشش ملتی ہے جتنی بنو کلب کی بکری. بنو کلب بکریاں پالنے میں مشہور اس وقت قبیلہ تھا. تو مثال دی کہ جس طرح ان کی بکریاں بہت زیادہ ہیں اس طرح ان کی بکریوں کے بال بھی بہت زیادہ ہیں. تو جس طرح بنو کلب کی بکریوں کے بال کثرت سے ہیں اسی طرح اللہ کثرت سے معاف کر. یہ حدیث بیان کیا امام ترمذی نے اپنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد امام صاحب نے آگے کمنٹ بھی کیا ہوا ہے، وہ نہیں پڑھا، لوگوں نے سنائی بات اور چلا. امام ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ لا نعرف الا من هذا الوجه من حدیث الحجاج. یہ جو حدیث ہے امی کی عائشہ کی یہ ہمارے پاس آتی ہے ایک ہی سند سے، اور اس سند میں حجاج بن ارطاط یہ آگے پھر اپنی بات نہیں کرتے. امام ترمذی کے استاد ہیں امام بخاری رحمہ، جن کی صحیح بخاری آپ پڑھتے ہیں، جن کی تقریریں کرتے ہیں، کہتے ہیں وسمیت محمد، ان کا نام محمد بن اسماعیل البخاری. کہتے میں نے اپنے استاد محترم محمد بن اسماعیل امام بخاری سے خود سنا ہے، انہوں نے کہا وہ ضعیف هذا الحدیث، وہ کہتے تھے یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری. امام ترمذی خود آگے نقل کر رہے ہیں، لیکن نکالنے والوں نے آپ کو صرف حدیث کھلا دی ہے، اگلی بات ادھر ہی لکھی ہوئی ہے. اور پھر کہا وقال الحجاج بن ارطاط، اگلی بات کہا یہ جو راوی حجاج ہے اس نے اپنے استاد یحییٰ بن ابی کثیر سے سنا ہی نہیں، اور یحییٰ بن ابی کثیر نے آگے جس سے بیان کیا عروہ اس سے سنا ہی نہیں. اور یہ حجاج ہے بھی کثیر الخطا والتدلیس، خطائیں بھی بڑی کرتا ہے اور باتیں بھی غلط ملت کرتا ہے، اس کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں. سارا کچھ نقل کر کے کہا کہ یہ حدیث اس لیے لکھی ہے کہ آپ کہیں جو ہے نا وہ گمراہ نہ ہو جانا، یہ سمجھتے رہتا ہے نا کہ یہ کوئی حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ضعیف واقعہ ہے جو بنایا گیا ہے. اس لیے امام ترمذی نے اپنی کتاب میں نقل. اب آپ کو بتانے والے نے کہا میں لکھی ہے حدیث زیادہ اس رات میں بخشش، تو امام ترمذی نے جو کہا اس کو چھوڑ دیا. ایک یہ حدیث بڑی مشہور. دوسری حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود 1390 نمبر پہ، وہ حدیث 1390 نمبر پہ، اس میں یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 15 شعبان کی جو رات ہے، شبرات کی رات، اس رات کو بخش دیتے ہیں اللہ ساری مخلوق کو سوائے 2 بندے. 2 بندوں کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش ہوتی ہے. ایک وہ جو مشرک ہوتا ہے، ایک وہ جو کینہ پرور ہوتا ہے، بغض رکھنے والا ہوتا ہے، لوگوں سے دشمنی رکھنے والا ہے. جس کے سینے میں کینہ ہے، بغض ہے،
وہ بھی نہیں معافی پائے گا اور جو مشرک ہے وہ بھی معافی نہیں پائے گا. یہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے 1390 نمبر حدیث. مجھے اب سنیں دھیان سے. اس کی سند کے اندر ولید بن مسلم راوی ہے جو کثیر التدلیس و تسویہ ہے. ابن لہیہ ہے جس کو محدثین نے ضعیف کہا ہوا ہے. اس کو اختلاط ہو گیا تھا آخری زمانے میں تو وہ بات کرتا تھا پتہ نہیں چلتا تھا. یہ بات بھی آگے محدثین نے لکھ دی کہ یہ حدیث پر بھی عمل نہ کرنا یہ بھی کیا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے ملاوٹ ہے. یہ حدیث میں درج کی گئی چیزیں ہیں. حدیث ایسی کوئی نہیں. ایک جو ہے نا وہ اور حدیث جو بڑی مشہور ہے اس کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسری حدیث وہ بھی ابن ماجہ میں وہ ہے 1388 نمبر. اس میں ہے کہ جب رات 15 شعبان کی ہوتی ہے تو تم رات کا قیام کرو دن کو روزہ رکھو. رات قیام کرو دن کو روزہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پہ آ جائے. جب سورج غروب ہوتا ہے رب العالمین آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتی ہیں. وہ آوازیں کیا ہیں؟ الا من مستغفر لی، کوئی معافی مانگنے والا ہے میں معاف کر دوں، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں رزق دے دوں، کوئی آزمائشوں میں مبتلا ہے بیمار جس کو میں شفا دوں، اس کی آزمائشیں دور کر دوں، مصیبتیں ٹال دوں. اور آواز لگتی رہتی ہے جو جس کو چاہیے مانگو. کوئی مصیبت والا، کوئی بے اولاد، کوئی کسی طرح کاروبار سے جو ہے وہ پیچھے رہنے والا ہے مانگے کاروبار دیتا ہوں، قرض دور کر دیتا ہوں، اولاد دیتا ہوں. یہ آواز لگتی رہتی ہے فجر تک. کب تک؟ فجر تک. اب یہ بھی حدیث آپ سنیں گے. اس حدیث میں ابن ابی صبرہ راوی ہے جس کو محدثین نے کہا ہوا ہے یہ ضعیف بھی ہے اور من گڑت باتیں اپنے پاس سے بنا. ابن جوزی نے کتاب لکھی الموضوعات، اس میں اس کو نقل کر کے کہا ہے یہ من گڑت واقعہ ہے، گپ ہے حدیث میں. ایک چوتھی چیز بھی سن لیں. کہتے ہیں وہ زیادہ تر دوسرے آتی عام لوگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کہا علی یہ جو رات ہے نا 15 شعبان کی بڑی خاص رات ہے، اس میں تو نے 100 رکھتے پڑھنی اور 1000 دفعہ قل ہو اللہ 100 رکھتے ہیں اور 1000 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنی. ایک رکعت میں 10 دفعہ ہو تو 1000 ہو گئی. 1000 دفعہ جب قل ہو اللہ پڑھو گے تو جو مانگو گے ملے گا. 100 رکھتے ہیں 1000 دفعہ قل ہو اللہ پڑھتی جو مانگو گے ملے گا. اس کو امام زاہبی نے میزان الاعتدال کتاب میں لکھ کر کہا گپ ہے گپ من گڑت ہے. یہ بھی توقع ہے، حدیث کوئی نہیں. ایک روایت میں ہے، بس میں آپ کو ایک یہ حدیث سنا کے بعد پھر یہ بڑے لمبی گپیں ہیں. ایک حدیث اور مشہور چلتی ہے اخبارات میں جناب ڈائجسٹ آ جائیں گے. حضرت علامہ فلاں مفتی صاحب نے یہ نیا فتویٰ چھوڑ دیا، بڑا کچھ لکھا ہوگا نیچے والے ہو. اس لیے وہ پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں درست نہیں ہیں. ہمارے ائمہ دین بڑے محدثین اس کا فیصلہ کر چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے جس نے 12 رکعتیں پڑھی 15 شعبان کی رات، شب رات کی رات. کتنی؟ 12. ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھی 30 مرتبہ. ہر رکعت میں 30 دفعہ قل ہو اللہ پڑھی. 12 رکعتیں ختم کرنے سے پہلے پکا جنتی قرار دے دیا جائے گا. اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. وہ اپنا جنت میں مقام دیکھ لے گا. اور اپنے گھر والوں میں سے 10 ایسے جن کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہے ان کی شفاعت کرے گا، ان کو بھی نجات دے گا. قبول ہوں. یہ روایات تینوں ابن جوزی نے موضوعات من گرد قصے کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر نقل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت. آج تک میرے بھائیو امام بخاری کو آپ یاد کرتے ہیں، ان کا کیا کام؟ انہوں نے ساری محنت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعیف روایات سائڈ پہ کر دی اور صحیح موتی چن کے آ. محدثین نے یہ کام کیا، ان کی زندگی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ صرف ہو گئی. ہر بندہ تقریر کرنے والا، ہر بندہ جو مدرسے میں بیٹھ کے پڑھانے والا ہے، ہر وہ بندہ جو درس دینے والا ہے وہ محقق نہیں ہوتا. یہ تحقیق ایک اسپیشلٹی ہے، الگ فن ہے راویوں کا کہ حدیث صحیح ہے کہ صحیح. یاد رکھ یہ ایک الگ چیز ہے. جیسے لیبارٹری میں چیک اپ ہوتا ہے، اور ہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہے گا خون کا چیک اپ کرا کے آؤ، وہ نہیں چیک کر سکتا. وہ لیبارٹری میں سیمپل ملے گا تو پتا چلے گا کہ خون کے اندر ایچ بی کتنی ہے اور باقی ماں. ڈاکٹر اور چیز ہے،
اور لیبارٹری میں چیک اپ کرنا اور چیز ہے. اور علماء کرام ہمارے اکثر جو ہے وہ احادیث سنا دیتے ہیں لیکن صحیح ضعیف کا فن نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں وہ آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں. تو پہلے میں نے آپ کو صحیح باتیں دو بتائی ہیں کہ شعبان کا مہینہ جو تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھتے. اور ایک حدیث آپ کو سنائی کہ آپ فرماتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں روزے کی حالت میں ہونا چاہتا. اس لیے پہلے کا پورا مہینہ شعبان کا روزوں کے لیے مصروف ٹھہرا، کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے تو لوگ فضائل مناقب شروع کرتے ہیں تاکہ لوگ آئے. خاص اصل بات یہ ہے لوگوں کو نیکی کے قریب کرنے کے لیے پھر ایسی من گھڑت چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو میرے بھائیوں یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھ لیجئے. اس کے بعد اگلا ابھی اور کافی کچھ ہے جس کو میں انشاءاللہ تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کروں گا. خاص طور پہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے نا، یہ 15 شعبان کا دن جو دن کا روزہ ہے اس کے بارے میں خاص حدیث کیا آتی ہے، کوئی بندہ روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں. اور پھر بہت کچھ ہے جو آپ کو پتہ ہے پھیلایا گیا ہے کہ اس رات میں جو ہے نا، رات کو جب آپ یہ رات بات کریں گے جو مانگو گے ملے گا. اور پھر کس سے کہانی ہے کہ کسی نے جو ہے نا وہ ساتا رکھا ہوا تھا تو وہ سونے کا بنانا چاہتا تھا. جب گھڑی آئی تو اس نے کہا چلو لوہے کا بن جائے تو لوہے کا بن. سامنے دودھ رکھا ہوا، پانی جب دودھ بن جاتا ہے وہ وقت ہوتا ہے. کسی نے کچھ دیکھا، کسی نے یہ بڑی کہانیاں اس کے بارے میں جوڑی گئی. حقیقت اس کے اوپر کیا ہے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم تفصیل سے اگلی دفعہ بیان کریں گے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے. تو میرے بھائیوں یہ اگلا اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ ہے شعبان سے بھی شب رات کا، 15 شعبان کا، کیونکہ اس سے پہلے 2 دن پہلے اگلا اللہ اس میں ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جس طرح آپ خالص چیزوں کو حاصل کرو گے تو آپ کی طاقت توانائی بھی بہتر ہوگی. اسی طرح جب آپ ثابت شدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے حبیب سے جو باتیں دین کی ثابت ہے، جب ان پہ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث. اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ ثواب کا باعث بھی بنے گی. انسان ساری زندگی ایسے ہی ہے کہ اسے بتایا کچھ اور جائے اور وہ بیچارہ کرتا کچھ اور رہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یاد رکھنا میں تمہیں حوض کوثر پلاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا اور دیدار کرنے کی جگہ بڑی ہے. میں آپ کے سامنے یہی بیان کروں. بس آپ نے کہا مجھے یاد رکھنا حوض کوثر دوں گا، صحیح بخاری میں حدیث. اور آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ جب میں آپ کو پلا رہا ہوں گا پانی تو اس وقت کچھ میرے امتی آئیں گے جن کے چہرے روشن ہوں، جن کے جو ہے نا وہ بازو ہاتھ روشن ہوں گے، جن کے پاؤں روشن ہوں. نظر آ رہا ہوگا یہ میرے نمازی امتی، 5 کلیان روشن ہے وضو کر کر. وہ جب میرے قریب آئیں گے میں انہیں پانی پلانے لگوں گا، درمیان میں دیوار آ جائے. میں کہوں گا فرشتوں سے یہ دیوار کیوں ہے، ان کو پیچھے کیوں لے کے چلے، یہ میرے امتی ہیں، یہ پیاسے ہیں، میں نے انہیں پانی پلانا ہے. تو وہ کہیں گے
کہ حضور جب آپ چلے گئے دنیا سے انہوں نے آپ کو نہیں پتا ما احدثوا بعدک، آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئی چیزیں ڈال دی۔ اس لیے میرے بھائیوں سب سے پہلے یاد رکھنا، سب سے پہلے صفائی ہوتی ہے زخم کی، پھر مرہم رکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کلیئر کرے کہ کون سی چیز ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر عمل کرو۔ اور پہلے اپنی رجسٹری دیکھو، اپنی جگہ دیکھو، بلڈنگ بنانے سے پہلے پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناؤ، اور بلڈنگ بنا دو جگہ کسی اور کی ہو۔ اس لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ چیز ثابت ہے کہ تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کے اندر آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو شعبان کی 15 شعبان کے بارے میں بنائی گئی باتیں ہیں، یہ کس رات کے بارے میں ہے کہ جس رات میں آج دعا قبول ہوتی ہے، یہ ہے کسی اور رات کے بارے میں، لیکن اس کو کیسے مس کر کے ادھر لگایا گیا۔ سب سے پہلے کس بندے نے یہ کام شروع کیا اور اس نے کہاں سے باتیں لی، یہ باتیں حوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارا رب پسند کرتا ہے، جو نبی اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔